أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السادس الفصل السادس في الأغسال المسنونة. مسنون یعنی مستحب سنتی غسل. کہہ رہے ہیں مسنونہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی مستحبہ، اغسال مستحبہ یعنی مستحب غسل. اغسال غسل کی جمع ہے اور چونکہ جمع تکسیر ہے اسی لیے اس کی صفت کیا آئی؟ المسنونۃ. المسنونۃ فی الاغسال المسنونۃ. کہہ رہے وَهِيَ، ٹھیک ہے، ہی بھی ضمیر اس لیے استعمال کی گئی چونکہ اغسال کیا ہے؟ جمع غیر عاقل کی ہے. غسل یوم الجمعۃ. غسل یوم الجمعۃ یعنی جمعے کے دن کا غسل. اور جمعے کے دن کا غسل کب سے کب تک کیا جائے گا؟ اس کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وقتہ من طلوع الفجر الی الزوال. اور اس کا وقت طلوع فجر سے یعنی جب نماز صبح کا وقت ہوتا ہے تب سے لے کر الی الزوال، ٹھیک ہے، زوال تک ہے، یعنی جب ظہر کا وقت ہوتا ہے. ہاں لیکن اس کی قضا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے اگر اس بیچ آپ نے غسل نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہہ رہے وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رمضان. اور کب ہے؟ پہلی رات رمضان کی. اس کا غسل مستحب ہے کہ جب چاند نکلے اور فرسٹ نائٹ ہو، مستحب ہے کہ پہلی رمضان کی نیت سے انسان غسل کرے. اور اس کے بعد ہے وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ. یہ منہ میں جو ہا ہے اس کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رمضان کی طرف. کہہ رہے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ یعنی من الرمضان. وَلَيْلَةُ النِّصْفِ، لیلۃ النصف یعنی شب 15 کا غسل رمضان کا. و17 اور اسی طرح شب 17 کا. و19 اور اسی طرح 19ویں شب کا. یہ لیلہ سب میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. و19 و21 یعنی 21ویں شب کا غسل. و23 یعنی 23ویں شب کا غسل. یہ سارے غسل کیا ہیں؟ مستحب. کون کون سی رمضان کی راتیں آئی ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، پہلی رات اور اس کے علاوہ 15ویں رات، 17ویں، 19ویں، 21ویں اور 23ویں. ولیلۃ الفطر یعنی لیلۃ الفطر یعنی شب عید کا غسل. عید الفطر، لیلۃ الفطر یعنی شب عید کا غسل. ویومی العیدین. یومی العیدین یعنی یومین تھا، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا. یوم العیدین دونوں عیدوں کے 2 دن. کون کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا الاضحیٰ جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں. ان 2 دنوں کا بھی غسل کیا ہے؟ مستحب ہے. ولیلۃ نصف رجب اور نصف رجب یعنی 15ویں رجب کی شب کا غسل کہ جس کو ہم
ولیلۃ نصف رجب، اور 15ویں رجب کی رات، ولیلۃ نصف شعبان، اور 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات، ویوم مبعث، اور مبعث کا دن۔ مبعث کب آتی ہے؟ 27 رجب کو۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، غدیر میں 2 نمبر کا حاشیہ ہے، مباہلے میں 3 نمبر کا حاشیہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مبعث، غدیر اور مباہلے کے حاشیے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں 1 نمبر وَهُوَ الْيَوْمُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِن رجب، وَهُوَ الْيَوْم وہ دن، السابع والعشرون یعنی 27 من رجب، رجب کا، هو اليوم الثامن عشر یعنی 18 یعنی 18 من ذی الحجہ، وَهُوَ الرابع والعشرون من ذی الحجہ یعنی تاریخیں بتائی ہیں، کوئی اور بات نہیں بتائی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مبعث کا دن مستحب ہے کہ انسان اس کا غسل کرے، اور وہ ہے 27 رجب۔ والغدیر، غدیر کا دن کا غسل مستحب ہے، اور وہ ہے 18 ذی الحجہ۔ والمباہلہ، مباہلے کا غسل مستحب ہے، اور وہ ہے 24 ذی الحجہ۔ وغسل الاحرام، اور غسل احرام، احرام کا غسل، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان احرام باندھتا ہے تو اس وقت غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا۔ وغسل زیارت النبی، یہ غسل وہاں بھی آئے گا، وغسل یعنی ہے نہیں، واو عطف کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ وغسل زیارت النبی والائمۃ علیہم السلام، اور اسی طرح سے نبی اور ائمہ کے روضوں کی زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں وَقَضَاءُ الْكُسُوفِ مَعَ التَّرْكِ عَمَدًا وَاحْتِرَاقِ الْقُرُصِ كُلِّهِ، کہہ رہے ہیں وَقَضَاءُ الْكُسُوف، جب آپ سورج گہن یا چاند گہن کی نماز آپ نے عمدن ترک کی ہو، وَقَضَاءُ الْكُسُوفِ مَعَ التَّرْكِ عَمَدًا، کہ جب آپ نے چاند گہن یا سورج گہن کی نماز کو عمدن ترک کیا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر رہے ہیں، تو مستحب ہے کہ اس کے لیے انسان غسل کرے، اور بشرطے کہ دوسرا کیا ہے، وَاحْتِرَاقُ الْقُرْصِ كُلِّهِ، کہ پورے کے پورے قرص کو گہن لگے۔ قرص ٹکیے کو کہتے ہیں، صحیح؟ تو جو سورج اور چاند کا دائرہ ہے، اگر پورے کو گہن لگ رہا ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز آیات، اور بعد میں اس کی قضا کر رہے ہیں، تو اس قضا نماز کے لیے، نماز آیات کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے انسان۔ اور سیستانی صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے، تو جب مکمل چاند و سورج کو گہن لگا ہو تو قضا واجب ہے، ورنہ قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں وغسل التوبۃ، اور کس کا غسل؟ توبے کا غسل۔ کیا مطلب توبے کا غسل؟ توبے کے غسل سے مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل توبہ کی نیت سے ایک غسل انجام دے، اور یہ غسل مستحب ہوگا۔ وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ، اور نماز حاجت پڑھنے کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ یعنی نماز حاجت کا غسل۔ وَالْإِسْتِخَارَةِ، اور استخارے کا غسل، یعنی کیا مطلب؟
کہنے اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز استخارہ پڑھے، یہاں استخارے سے مراد وہ تسبیح والا استخارہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز استخارہ پڑھے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس سے پہلے کیا کرے؟ غسل کرے۔ واضح، چونکہ استخارے کے کئی طریقے ہیں اور اس میں ایک نماز استخارہ ہے، تو نماز استخارے کے اس سے پہلے کیا کرنا؟ غسل کرنا مستحب ہے۔ وَدُخُولُ الْحَرَمِ، اور حرم میں داخل ہونا۔ یہ حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد ہے کہ جو حدود ہیں کس کے؟ خانہ کعبہ کے۔ حدود کے مطلب کیا ہے؟ 4 فرسخ چاروں جانب سے۔ ہوا 4 فراسخ فی 4 فراسخ وقع فیہ مکہ، یعنی ہوا 4 فراسخ فی 4، یعنی چاروں بازو سے 4 یعنی 24 کلومیٹر۔ ایک فرسخ اگر 6 کلومیٹر کا ہم مانتے ہیں تو وہ پورا حرم ہوگا، یعنی حدود خانہ کعبہ میں جب انسان داخل ہو، اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی کہاں پہ؟ بلکہ 4 کو ملٹیپلائی کریں گے تو اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حرم میں یعنی حدود حرم میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو مستحب ہے کہ کیا کریں؟ غسل کر لیں۔ والمسجد الحرام، اس کے علاوہ اور کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر آپ داخل ہو رہے ہیں مسجد الحرام میں، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، اگر آپ وہاں داخل ہو رہے ہیں تو مستحب ہے کہ غسل کر لیں۔ والکعبۃ، کعبہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر آپ کو کعبے میں جانے کی اجازت مل رہی ہے کہ اس کے اندر جائیں، اس کا دروازہ آپ کے لیے کھل رہا ہے تو مستحب ہے کہ کیا کر لیں؟ غسل کریں۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں والمدینۃ، مدینہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ دخول سب میں آئے گا۔ وَدُخُولُ الْمَدِینَةِ، شہر مدینہ میں داخل ہونے کا غسل۔ جتنے بھی حاجی ہیں پہلے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے یا تو زیارت نبی کرتے ہیں، جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، جو لوگ بعد میں جاتے ہیں پہلے خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے بعد زیارت نبی اور ائمہ کی قبور کی زیارت۔ تو مدینے میں جب کوئی جائے داخل ہو اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ ومسجد النبی، ودخول مسجد النبی علیہ السلام، اور مسجد نبوی میں جب داخل ہو رہا ہو تو غسل کرے، مستحب ہے۔ اور کیا غسل ہے؟ وغسل المولود، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کو غسل دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہاں یاد رکھیے سستانی صاحب کے ہاں ایک فرق ہے۔ سستانی صاحب کے ہاں روایات میں جو غسل وارد ہوئے ہیں مستحب غسل، وہ وضو کی کفایت کرتے ہیں، اور باقی وضو کی کفایت نہیں کرتے۔ مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام کا غسل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اسی غسل سے کیا کر لیں؟ نماز بھی پڑھ لیں۔ تو باقاعدہ توضیح المسائل میں پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے کون کون سے غسل ہیں جو نماز کی کفایت کرتے، وضو کی کفایت کرتے ہیں، کون سے غسل جو وضو کی کفایت نہیں کرتے۔ جمعے کا غسل ہے، عید کا غسل ہے،
تو رمضان کے 19 23 21 17 یہ سب جو اس میں ہیں وضو کی کفایت کرتے ہیں سستانی صاحب کے موجب، ان کے مطابق. تو اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ فہیم صاحب، فہیم صاحب آگے بڑھ جائے کہ کل کیا جائے اس کو؟ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہی رکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. کل باب الرابع، اس طرح سے ہم نے باب الثالث غسل کا جو باب تھا اس کو مکمل کیا. والحمدللہ رب العالمین.